یہ کہانی ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے جو پاکستان کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ اس قصبے کا نام خوفناک وادی تھا۔ لوگ اس وادی کے بارے میں بات کرتے تھے مگر کوئی بھی اس وادی میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں اور کچھ لوگوں نے وہاں سے واپس آنے کے بعد عجیب و غریب کہانیاں سنائی تھیں۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا علی جو ہمیشہ سے ایڈونچر کا شوقین تھا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس وادی کی حقیقت جانے جائے گا۔ علی نے اپنے دوستوں سے کہا، میں وہاں جا کر خود دیکھوں گا کہ آخر اس وادی میں کیا ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت روکا مگر علی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ علی نے اپنی ضروریات باندھی اور صبح سویرے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جیسے ہی وہ وادی کی طرف بڑھا ہوا میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پہاڑوں کی بلندیاں جیسے اسے گھیرے ہوئے تھیں اور ایک عجیب سی چپ بھی اس کے ارد گرد موجود تھی۔ وادی میں داخل ہوتے ہی علی کو ایک عجیب احساس ہوا۔ درختوں کے سائے اور پتھریلی زمین نے اسے ایک خوفناک احساس دلایا۔ اس نے سوچا شاید یہ سب محض افسانے ہیں، مگر جیسے جیسے رات ہونے لگی ہوا میں ایک عجیب سی چپکی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھنے لگی جیسے کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ رات کا اندھیرا چھا گیا اور علی نے اپنی چمکدار ٹارچ نکالی۔ وہ اس آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ ایک خستہ حال گھر کے قریب پہنچا آواز اچانک بند ہو گئی۔ گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کئی سالوں سے کوئی اس میں داخل نہیں ہوا۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور علی نے اندر جھانکا۔ اندر کی ہوا میں ایک عجیب سی گندھی ہوئی مہک تھی۔ علی نے دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کے باوجود ہمت کی اور اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گیا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر تھیں جو خوفناک لگ رہی تھیں۔ اچانک اسے ایک سایہ دکھائی دیا جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ سامنے آیا اور علی نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کی آنکھیں خالی اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو جوان؟ یہ وادی تمہارے لیے نہیں ہے۔ علی نے خوفزدہ ہو کر کہا، میں صرف حقیقت جانے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وادی خوفناک ہے۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، خوفناک؟ یہ تو محض ایک شروعات ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ اس نے ایک کہانی شروع کی جو اس وادی کی اصل کہانی تھی۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس وادی میں ایک گاؤں تھا جہاں لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک عجیب بیماری نے ان پر حملہ کیا جس سے گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ آخر میں گاؤں میں صرف ایک ہی شخص بچا جو اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس کی روح آج بھی اس وادی میں بھٹک رہی ہے اور ہر کوئی جو وہاں آتا ہے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں خوف کی ایک چمک تھی۔ کیا اپنے اس شخص کی روح دیکھی ہے؟ بوڑھی عورت نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ بہت بھوکا اور پیاسا ہے۔ اس کی روح اب اس وادی کی حفاظت کر رہی ہے۔ علی نے سوچا کہ اگر وہ اس روح کو آزاد کر دے تو شاید وہ اس وادی سے باہر نکل سکے۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، میں اس روح کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک کتاب نکالی۔ یہ کتاب اس روح کو آزاد کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، مگر تمہیں احتیاط کرنی ہوگی۔ اگر تم نے کچھ غلط کیا تو یہ وادی تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گی۔ علی نے کتاب کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں ایک خاص دعا تھی جو اس روح کی آزادی کے لیے پڑھنی تھی۔ اس نے دعا کو حفظ کر لیا اور رات کے اندھیرے میں روح کو پکارنے کے لیے باہر گیا۔ علی نے دعا کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ہوا میں ایک تبدیلی آئی اور ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ وہی شخص تھا جس کی روح نے اسے بلایا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں مگر اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا۔ علی نے دل سے دعا پڑھی، میں تمہاری روح کو آزاد کرتا ہوں جس نے اس وادی کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ اس روح نے ایک لمبی آہ بھر کر کہا، آخرکار مجھے آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن اس وادی کے راز اب تم پر ہیں۔ جیسے ہی دعا مکمل ہوئی ایک روشنی کی کرن وادی میں چھا گئی اور روح آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ علی نے محسوس کیا کہ وادی کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت بھی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی علی نے اپنی آنکھیں کھولی وادی کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ خوفناک نہیں رہی تھی بلکہ ایک خوبصورت وادی بن چکی تھی۔
علی نے اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ خوفناک وادی دراصل ایک گمشدہ روح کی کہانی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں کو اس کہانی کے بارے میں بتائے گا تاکہ کوئی بھی اس وادی کی حقیقت سے بے خبر نہ رہے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی۔ سب نے حیرت سے سنا اور سمجھا کہ کبھی کبھی خوف کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے جسے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ علی نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے دل کی بات سنے گا اور کسی بھی خوف کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ اس نے جان لیا کہ حقیقت کو جاننے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس طرح خوفناک وادی کی کہانی ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ گئی جہاں خوف کی جگہ امید اور حقیقت نے لے لی۔